हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आज का जो मैं रिएक्शन वीडियो लेकर के हूँ मुफ्ती सलमान आज़ारी जी की है। काफ़ी टाइम से मैंने उनकी वीडियो डाली नहीं है और उनकी वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो गाइस, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो का टाइटल है 50,000 यहूदियों के सामने सिद्दीक़ाए अकबर ने एक यहूदी को थप्पड़ क्यों मारा। और ये बयान है मुफ्ती सलमान आज़ारी जी का और ये बयान मैंने लिया है इल्मी दीन सुन्नी चैनल से। तो गाइस, आप इस चैनल पे जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आई होप सो आपको वीडियो बहुत पसंद आने वाली है। और वीडियो सुनते हैं आखिर ऐसा क्या हुआ और क्यों थप्पड़ मारा गया। जानकारी हासिल करना बहुत ज़रूरी है। कहते नहीं आधा अधूरा ज्ञान बहुत ख़तरनाक होता है, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है कि ऐसा क्यों हुआ था। तो आइए चलिए वीडियो देखते हैं, उसके बाद बाकी बातें हम बाद में करते हैं। आई होप सो वीडियो अच्छी होने वाली है। उनकी वीडियो वाकई में अच्छी होती है। वो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर था जिसमें आपके लिए कितने चैलेंजेस थे मालूम है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए जो सबसे बड़े चैलेंज थे, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी वफ़ात से चंद दिन पहले एक लश्कर को मुल्के शाम भेज रहे थे। एक लश्कर जिसका सिपह सालार हज़रत उसामा बिन ज़ैद को बनाया गया था, जिनकी उम्र सिर्फ 18 साल की थी। उस लश्कर में तकरीबन 10,000 सहाबा थे जो जा रहे थे रोम के लिए या मुल्के शाम के लिए वो निकल रहे थे। वो मदीने से थोड़ा बाहर निकले थे कि हुजूर की वफ़ात की खबर आ गई। वो लश्कर वापस आया मदीने। अब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तदफीन भी हो गई, हज़रत अबू बकर खलीफा बन गए। दूसरा चैलेंज आपके पास ये आया कि कुछ लोग ज़कात देने से इनकार कर गए। कहा अब हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद ज़कात नहीं देंगे। मानिईन ज़कात कहते हैं वो लोग इस्लाम के एक बुनियाद को छोड़ रहे थे। कहा हुजूर जब तक थे हम अपने मालों की ज़कात निकालते थे, अब नबी नहीं है तो अब ज़कात नहीं देंगे। यानी वो इस्लाम से बरगश्ता हो गए, छोड़ दिए। कुछ काफिर हो गए, उनका एक फितना भी उठ गया था। मदीने के आसपास के कुछ लोग, एक चैलेंज ये था। तीसरा एक चैलेंज था मुसैलमा कज़्ज़ाब, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद ही फौरन अपने नबी होने का दावा करता। उसने कहा मैं नबी हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उसने एक अच्छी खासी फौज भी जमा कर ली, पैसा था उसके पास, माल था। अब देखिए तीन मामलात। ऐसे वक्त में एक तरफ ज़कात के इनकार करने वालों का फितना भी है, इनसे भी मुकाबला करना है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को। अगर ये छोड़ दिया जाए तो ये सुराख बाद में जो है नहर बन जाएगी। एक तरफ मुसैलमा कज़्ज़ाब जो झूठे नबी होने का दावा कर रहा है, उससे भी मुकाबला करना है। और सहाबा इकराम, जाहिर सी बात है दोनों अगर जंग छिड़ती है तो दोनों जगह फौज की जरूरत है। इस असना में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसामा बिन ज़ैद को कहते हैं जिस लश्कर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें रोम या शाम भेजा था, उस लश्कर को लेकर जाओ, उस लश्कर को लेकर जाओ। उसमें 10,000 सहाबा जा रहे हैं। उस वक्त हज़रत उमर फारूक ने कहा ए अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन, एक तरफ ज़कात के मुनकिरीन सर उठाए हुए हैं, एक तरफ मुसैलमा कज़्ज़ाब दज्जाल नबूवत का दावा कर बैठा है। ऐसे वक्त में आप उसामा बिन ज़ैद को 10,000 का लश्कर देकर उस जगह भेज रहे हैं। उस जंग को कैंसिल कर दें, अभी उसको रुकवा दें, यहाँ सहाबा की ज़रूरत पड़ेगी। हज़रत अबू बकर की बात देखें, कहते हैं ए उमर तुम्हारी बात सही है, लेकिन मैं उस लश्कर को नहीं लौटा सकता जिसको रसूलुल्लाह ने रवाना किया था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में जो लश्कर भेजे थे वो उसामा बिन ज़ैद का लश्कर था। या और बात है कि हुजूर की वफ़ात की खबर सुनकर के वो मदीने आए हैं, लेकिन उस लश्कर को रोका नहीं जाएगा। अगरचे ज़कात के मुनकिरीन और मुसैलमा कज़्ज़ाब से लड़ने में हमारे जिस्मों के चितड़े भी उड़ जाएं, मैं इस लश्कर को नहीं रोकूंगा। उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बिठाया और भेज दिया। वो सहाबा जो उस लश्कर में थे सबको भेजा कि ये मेरे नबी की आखिरी ख्वाहिश थी, आखिरी ज़माने में मेरे आका ने रवाना किया था। हज़रत उसामा बिन ज़ैद को जानते हैं किस तरह रवाना कर रहे हैं। जिस उम्र में सिद्दीक़ अकबर थे वो 60 साल की थी। 18 साल के जवान उसामा बिन ज़ैद सिपह सालार मुकर्रर हुए।
ان کو گھوڑے پر بٹھایا اور ان کے گھوڑے کی ناتی رسی پکڑ کر چلنے لگے. خلیفۃ المسلمین ہے, سپہ سالار کو گھوڑے پر بٹھا کر رسی پکڑ کر چلنے لگے. وہ اتر کر کے آ گئے نیچے, اچھل کر کے نیچے آئے. کہا غضب ہو گیا, آپ نیچے چل رہے ہیں اور میں گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھوں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسامہ جلدی سے بیٹھ جاؤ, یہ نہ دیکھو کہ میں نیچے چل رہا ہوں, بس یہ دیکھو کہ اس پیٹھ پر تمہیں بٹھایا رسول اللہ نے, اس گھوڑے کی پشت پر تمہیں اللہ کے نبی نے بٹھایا ہے. اس کے بعد کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا تمہیں اس پشت سے نیچے اتار سکے. یہ صدیق اکبر کا جذبہ تھا. کہا اے امیر المومنین آپ چھوڑ دیں, آپ رخصت کر دیں, مدینے سے باہر تک آنے کی آپ کو ضرورت نہیں, یہ لشکر روانہ ہو جائے گا, آپ یہاں سے خدا حافظ کہہ دیں. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسی پکڑ کر چلنے لگے. کہا اسامہ بن زید خلافت کی ذمہ داری میرے اوپر آ گئی, میں معاملات سنبھالنے میں لگ گیا. خواہش تو میری بھی تھی کہ میں تمہارے ساتھ لشکر میں جاتا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لشکر کو روانہ کیا اس میں بھی شامل ہوتا, لیکن میں جا نہیں سکتا خلافت کے معاملات کو لے کر. صرف رسی پکڑ کر کے اس لیے چل رہا ہوں کہ کل بروز قیامت جب اس لشکر کے نام پکارے جائیں تو سپہ سالار کے گھوڑے کی رسی پکڑنے والے میں میرا بھی نام آ جائے. اتنی نسبت کے لیے وہ گھوڑے کی رسی پکڑ کر کے جا رہے تھے. اے میرے عزیزو, رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جانثاری کا جو جذبہ تھا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اقدس میں بدرز آتم موجود تھا. آپ کی خلافت کے پورے معاملات میں بیان نہیں کر سکوں گا, اس لیے کہ آج میں نے چاروں خلفاء کو ذکر کیا ہے. ظاہر سی بات ہے, آپ جانتے ہیں وقت بہت تیزی سے گزرتا ہے, اور ہم اس سے پہلے ایک ایک خلیفہ کی زندگی پر ایک ایک دن پورا بیان کرتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روشن فتوحات میں سے یہ ہے, اسامہ بن زید کو بھیجا, یہ بھی فتح پا کر کے واپس لوٹے اور بہت سارا مال غنیمت لے کر کے آئے, اور ایک فوج مسیلمہ کذاب سے لڑنے کے لیے بھیجی, مسیلمہ کذاب کو بھی قتل کر کے وہ صحابہ آئے جھوٹے نبی کو. ایک فوج مانعین زکوٰۃ کے پیچھے بھیجی, ان کا بھی خاتمہ کر کے وہ مدینے آئے. صرف ایک سال کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری شورشوں کو, سارے فتنوں کو سب ختم کر دیا تھا. اس وقت صدیق اکبر کے جذبے کو دیکھنے کا مقام تھا, اس لیے کہ ایمان اتنا مضبوط تھا حضرت ابوبکر کا, وہ اللہ کی ذات پر ایسا توکل کرتے تھے. خود بیان کرتے ہیں میں پہلے کبھی کبھار ڈرتا تھا. ایک مرتبہ کی بات ہے جب غار ثور میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرمانے کے لیے اندر آئے, حضور سیدنا صدیق اکبر نے اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر کے اس غار کو اندر سے بند کر دیا تھا کہ کوئی کیڑا مکوڑا اندر آ کر کے میرے آقا کو گزن نہ پہنچا سکے. لیکن ایک سانپ آپ کو ڈس کر کے اندر آ گیا, آپ کی ایڑی جہاں لگی تھی ایک سوراخ پر, اس کو ڈس کر کے اندر آیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پورے واقعے کے گواہ ہیں, آپ خود بیان فرمائے ہیں. وہ سانپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آیا تھا, وہ دیکھا حضور کو ڈسنے کے لیے نہیں, وہ دیکھ کر کے واپس چلا گیا. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم پاک پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا لعاب پاک لگایا, شفا یابی ملی. حضرت ابوبکر فرماتے ہیں مجھے زندگی پر احساس ہی نہیں تھا کہ اس پیر میں سانپ نے کاٹا تھا کہ اس پیر میں کاٹا تھا, لیکن خوف کس بات کا تھا, مکہ کے کفار ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غار تک بھی آ گئے تھے, ان کے پیر ہمیں اندر سے نظر آنے لگ گئے. میں نے کہا یا رسول اللہ اب کیا ہوگا, اب کیا ہوگا. مشرکین مکہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے منہ تک آ گئے تھے. وہ 3000 فٹ اونچا, تقریباً 5000 فٹ اونچا پہاڑ ہے. کفار مکہ قدموں کے نشانات دیکھے ہوں گے یا جس طرح سے بھی پہنچ گئے. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں دل کی دھڑکنیں بڑھ گئی تھی, میں نے صرف اتنا کہا اب کیا ہوگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہ رب العزت نے اس واقعے کو سورہ توبہ میں ذکر فرمایا, اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. یاد کرو اس دن کو جب دو میں سے ایک نے کہا غار میں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا, تو دوسرے صاحب نے کہا کس نے؟ اللہ کے رسول نے حضرت ابوبکر صدیق کے سینے پر ہاتھ رکھا, صرف ایک جملہ فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا, گھبرا مت ابوبکر اللہ ہمارے ساتھ ہے.
اس جملے کی معنویت اور اس کی تقویت اور اس کی عظمت اتنی بڑی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان اس ایک جملے سے آسانی سے زندگی گزار سکتا ہے۔ جب کبھی آفت آئے اتنا کہہ دینا، کروڑوں ان کے ساتھ ہوں گے لیکن مولا میرے ساتھ، لا تحزن ان اللہ معنا۔ آج بہت سارے لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں حکومت ہمارے پاس نہیں، طاقت ہمارے پاس نہیں، اقتدار ہمارے پاس نہیں، بہت ساری طاقتیں دوسروں کے پاس ہیں، ان کے پاس دجالی نظام ہے، میڈیا ان کے پاس ہے، اخبار ان کے پاس ہیں، قوت ان کے پاس ہے، سیاست ان کے پاس ہے، سارے گرو گھنٹال ان کے پاس ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہمارا کیا ہوگا، میں صرف یہی کہتا ہوں ساری دنیا ان کے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ لا مولا لکم ولا، ہم سب یہی کہیں گے جو جنگ احد میں حضرت عمر نے پکارا تھا، احد کے میدان میں کافروں نے یہ کہا تھا اعلو حبل اعلو عزا اعلو منات، یعنی منات ان کے بت کا نام ہے، حبل ان کے بت کا نام ہے، عزا ان کے بت کا نام ہے۔ وہ نعرے لگا رہے تھے جے ہو فلاں کی، جے ہو فلاں کی، جے ہو فلاں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا کہا عمر ان کا جواب دو، عمر ان کا جواب دو۔ حضرت عمر نے صرف اتنا ایک غار سے پکارا تھا، وہ کفار خوشیاں منا رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بارے میں افواہ پھیلا چکے تھے، احد میں حضور کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا ہے، کیونکہ آواز کہیں سے نہیں آ رہی تھی۔ اب بہت ہو گیا تھا، جب وہ بہت ناچنے لگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا جواب دو۔ وہ سب کہہ رہے تھے محمد جا چکے، ان کے ساتھی ابو بکر عمر جا چکے۔ حضرت عمر نے احد پہاڑ سے آواز دی اے کفار، اب بھی عمر زندہ ہے، ابو بکر زندہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، اور تمہارے سینوں میں گڑتے رہیں گے، تمہاری آنکھوں میں چبھتے رہیں گے۔ اور یوں فرمایا اللہ مولانا ولا مولا لکم، یاد رکھو ساری دنیا کے بت تمہارے ساتھ ہوں گے، اللہ ہمارا مددگار ہے، تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اے مسلمانوں صرف اتنی بات یاد رکھنا، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، کیا ہی بہترین وکیل ہے اور کیا ہی بہترین مددگار ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جب یہ جملہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر نہ گھبرا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، صدیق اکبر فرماتے ہیں پھر اس کے بعد زندگی میں میں نے کبھی کسی بڑی طاقت سے خوف نہیں کھایا۔ حضرت ابو بکر کا ہی وہ معاملہ ہے، یہودیوں کے ایک 50,000 کے مجمع میں 50,000 کا مجمع ہے، سٹیج پر کھڑے ہو کر کے ایک یہودی عالم کہہ رہا تھا مسلمانوں کا خدا غریب ہے اور مسلمانوں سے وہ قرضہ مانگتا ہے۔ قرآن کی ایک آیت کا وہ مذاق اڑا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے گا؟ یہاں قرض حسن سے مراد تم نیکیاں اللہ کو قرض میں دو، اللہ جنت تمہیں بدلے میں دے گا۔ لیکن وہ یہودی مذاق اڑا رہا تھا، مسلمانوں کا خدا تو دیکھو غریب ہے، مسلمانوں سے قرضہ مانگ رہا ہے۔ صدیق اکبر سے برداشت نہیں ہوا، مجمع میں تھے، ممبر پر کھڑے ہو گئے اسٹیج پر، اس کا دامن پکڑا اور 2 تھپڑ رسید کر دی۔ مجمع ان کا ہے، پبلک ان کی ہے، مار توڑ ہو سکتی تھی، لیکن اس وقت بھی صدیق اکبر کا ایمان تھا 50,000 ان کے ساتھ ہے مگر قوت پروردگار میرے ساتھ ہے۔ یہ توکل کا اعلیٰ مقام تھا۔ اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں نے پکڑ لیا اور کہا اس کو یہاں نہیں ماریں گے، اس کے نبی کے پاس لے جائیں گے۔ اور وہاں آئے حضرت ابو بکر کے بارے میں ان سبوں نے کہا ابو بکر کیسا بندہ ہے تمہارا، یہ ہمارے عالم کے ساتھ بدتمیزی کیا ہے۔ پورے مجمع میں آ کر کے ہمارا عالم خدا کی شان بیان کر رہا تھا، مسلمانوں کی اچھائیاں بیان کر رہا تھا، ہمارا عالم کہہ رہا تھا اللہ غنی ہے اور مسلمان فقیر ہیں، اور اتنی بات پر ابو بکر نے تماچا مار دیا، جھوٹ کہا، انہوں نے بدل دیا۔ 50,000 کا مجمع جو کرتا تھا وہی کام آج کا میڈیا بھی کرتا ہے، وہی کام کرتے پورے کے پورے بدل دیں۔ حقیقت کیا ہے اس کو بدل دو، کیونکہ گواہ ان کے، مقدمہ ان کا، جج بھی ان کا، کورٹ بھی ان کی، سب ان کا ہے۔ لیکن یاد رکھنا مسلمانوں سارے گواہ ان کے ہوں، جج ان کا بکا ہوا کیوں نہ ہو، لیکن اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بے شک بے شک۔ تو گائز واقعی میں صحیح بات ہے کہ اللہ پاک ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، چاہے انسان کچھ بھی کر لے، لیکن وہی ہے نا کہ انسان خوف کرنے سے ڈرتا نہیں ہے، یہ نہیں سوچتا کہ ہم یہاں گناہ کر رہے ہیں تو ہم اوپر جا کے کیا منہ دکھائیں گے۔ کہتے
जो आपका करता धरता जो भी कुछ है ना, अल्लाह पाक के बारगाह में आप जब भी जाएंगे ना, तो आपको हर चीज़ की सज़ा मिलेगी। जो आप गुनाह करेंगे, गलतियां करेंगे, तो मतलब ये है किसी को कोसना, किसी के बारे में कहना, ये अच्छी बात नहीं है। वाकई में अल्लाह से बढ़कर कुछ भी नहीं है, और वो सब जानते हैं, सब देखते हैं। कहते नहीं है अल्लाह के हाथ ऊपर वाला जवाब नहीं होता लोगों के पास, लेकिन अल्लाह कहते नहीं ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, लेकिन जब पड़ती है ना तब सबको मालूम होता है। गलतियाँ इंसान करके भूल जाता है, लेकिन अल्लाह पाक को ऊपर मुँह जाके सब दिखाना होता है। और उनको हर एक चीज़ की, छोटी छोटी चीज़ों की उनको पता होता है कि किसने किस समय क्या किया और कौन क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मोहब्बत करिए खुदा से, लेकिन गुनाहों से बचिए, गुनाहों से तौबा कीजिए, प्यार मोहब्बत से रहिए, ना कि मतलब बदला भावना और लड़ाई झगड़ा, ये सब बहुत गलत चीज़ है। ये एक लाइफ मिली है तो अल्लाह की इबादत में गुजारिए। वाकई में वीडियो बहुत अच्छी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इसी तरीके की प्यारी प्यारी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करते रहूँगी। आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और ताकि मैं इसी तरीके की वीडियो अच्छी देखूं और आपके साथ शेयर करूं। मिलती हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और ऐसी सपोर्ट मुझे मेरे साथ बने रहिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए।